السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید اپڈیٹس میں حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اس پروگرام کا تھیم یہ ہے کہ ہم کسی خبر کا، تازہ ترین خبر کا، انتہائی اہم خبر کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پہ تجزیہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ کوئی پکچر ایسی آئے جس سے صورتحال خبر سے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر آپ کے سامنے رکھے جا سکیں۔ آج جو ہماری اہم ترین خبر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے عمر عطا بندیال، انہوں نے آج حلف بھی اٹھایا ہے اور کل انہوں نے الوداعی تقریب تھی گلزار احمد سابق چیف جسٹس کی، اس کے اندر کچھ باتیں بھی کی، تقریر بھی کی، اس پہلو سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں نئے چیف جسٹس جب بھی آتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، تو وہ ایک تقریر کرتے ہیں، اس میں پالیسی جھلک رہی ہوتی ہے کہ ان کے جو فیوچر جو ویژن کیا ہے، وہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور اس سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو عدلیہ کے جو مسائل ہیں اس کو ایڈریس کرنا ہے اور جو کیسز بہت لوڈڈ ہیں اور کرونا کی وجہ سے مزید جو ہے پینڈنگ میں ہے، اس کی تعداد کو کم کرنا ہے، یہ تو بہت ضروری چیز ہے، اور ایک ایسا سسٹم بنانا ہے جس سے عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کو کہیں کاؤنٹر کریں، کسی کو کنٹرول کریں اور وہ یہ قاعدے قانون کے تحت ان کو تنقید کا حق دیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے بھی ان کی بات ہے کہ وہ بہت تنقید کی جا رہی ہے، میڈیا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، یہ تاثر ان کی باتوں سے ملا ہے، لہذا کہیں نہ کہیں ایک ایتھکس کی ضرورت ہے، کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس کے قانون پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے، اور عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ قانون مقننہ تو ہوتی نہیں ہے، وہ قانون سازی تو نہیں کرتی لیکن قانون کی وضاحت ضرور کرتی ہے، اور قانون میں کئی جگہ موجود ہیں کہ توازن قائم کرنے کے لیے جو ریاست کے ستون ان میں توازن قائم کرنے کے لیے بھی اقدامات کریں۔ اس کے لیے 100 موٹو کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ 100 موٹو جو اس میں کوئی جب بھی ضرورت پڑی ملک کو، قوم کو، اور جو حالات ہیں اس کے لیے اگر 100 موٹو لینا پڑے گا تو اس میں کوئی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ 3-4 ہم نے اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ میڈیا کنٹرول کی بات آپ لے لیں تو میڈیا کنٹرول سے جو چیز جو خلفشار یا ٹکراؤ یا تضاد پیدا ہوتا ہے اداروں کے درمیان، وہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے اور جو فریڈم آف اسپیچ ہے یہ بھی آئین کا حصہ ہے اور یہ بھی آئینی حق ہے، اور کہیں یہ پامال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ان کے پاس کیا پروگرام ہے، ورنہ یہ اور جو عدلیہ کو اپنے بنیادی مقاصد سے ہٹا سکتی ہے، اور پھر وہ پینڈنسی بھی بڑھے گی اور صورتحال بے چینی بھی ہوگی، قابل قبول بھی نہیں ہوگی، بار اور بینچ میں جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے یا جس کی ضرورت ہے وہ کہیں نہ کہیں بریچ ہو سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسرے کہ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ جسٹس کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے، ہدف بنایا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ اعتبار عدلیہ کا خراب ہوتا ہے، اسمیش ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تو ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک آئیڈیا دیا ہے، ایک ویژن دیا ہے، لیکن وہ جو کہنے والے ہیں اور جو جائزہ لے رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہے، وہ پروگرام آہستہ آہستہ سامنے آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ریاست کے پلرز ہوتے ہیں، ویسے تو 4 پلر ہوتے ہیں جس میں صحافت بھی ہوتی ہے، لیکن جو ہے ایگزیکٹو ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، لیجسلیٹو ہے، اور جو ہے عدلیہ ہے، ان میں توازن کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر ایسا لگتا ہے، لوگوں کا کہنا یہ ہے، جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، جو ایک شکایت کی فضا نظر آ رہی ہے، جو کنسرن پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کی جو ایکٹیوزم جو پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ثاقب نثار آئے اور انہوں نے بالکل ٹارگٹ کیا اور ایک کمشنر کی طرح وہ آفیسز چلے جاتے ہیں اور انہوں نے ایک نیا محاذر، ایک نیا میدان کھول دیا جس کو کہتے ہیں کہ وہ جوڈیشری کی جو حدود ہوتی ہیں اس سے نکل کے انہوں نے کام کیا، اور اس لیے ان پہ تنقید بھی بہت ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے جج ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے، جس سے ایگری نہیں کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ
جب جج کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پبلک پراپرٹی ہو جاتا ہے اور اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایسا ساری باتوں کا لب و لباب یہ نکلتا ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے کہ اب جوڈیشل ایکٹیویزم پیدا ہوتا ہے، بہت ہی فعالیت اس میں آ جاتی ہے، تب جو ہے وہ توازن بگڑ سکتا ہے. اگر جو ہے وہ میڈیا کو کہیں نہیں کنٹرول کرنے کے لیے چیزیں لائی جاتی ہیں اور قدغن لگائی جاتی ہے، تب بھی ریاست میں بے چینی پیدا ہو سکتی ہے. اور اگر بینچ اور بار میں کہیں فرق آتا ہے تب بھی بات پیدا ہو سکتی ہے. اس کا حاصل کلام یہ ہوا کہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھنی چاہیے کہ اس سے ایسا ایک تاثر ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ اب یہ صدارتی نظام کے خلاف تو قراردادیں آ رہی ہیں. اگر یہ ایکٹیویزم کی وجہ سے اگر ایگزیکٹو اپنے حقوق سے دستبردار ہونے پہ یا وہ نہیں کر پاتا، اور ابھی بھی اس پہ الزام ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے انتظامیہ انسانی حقوق کے لیے بلکہ جتنے اس کے ادارے اتنا فعال کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کو فعال کرنے کے لیے عدلیہ صرف رول کرے گی تو وہ اس کا رول اتنا توازن والا، اتنا متوازن نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں میڈیا کو بھی اپنی حدود میں، بہت زیادہ حدود میں آزادی دینی چاہیے، جو کہ معیارات ہیں اس کے مطابق ضرور آزادی ملنی چاہیے، ورنہ جو ہے یہ عام کام جو ہے بہتر طور پر نہیں ہو سکتا. یہ چیف جسٹس بھی چلے جائیں گے سن 2023 میں، آئندہ سال چلے جائیں گے، پھر یہی کہہ رہے ہوں گے کہ پینڈنسی بھی موجود ہیں، ہم نے یہ کیا. جو گلزار احمد صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ تنقید کا نشانہ بھی بنے ہیں، کئی اچھے فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں، لیکن یہ والی بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جو انہوں نے التوا میں ڈالیں، جو اب انہوں نے ریزرو کر کے فیصلے رکھے تھے، اگر انہوں نے 20 میں ریزرو کیے تو 22 میں اس کا فیصلہ آیا. اس طرح جو ہے کہیں انصاف جو ڈیلے ہوتا ہے انصاف کا، وہ تو گویا کہ انصاف کا ایک لحاظ سے اس کو کیا کہنا چاہیے کہ ایک قتل ہے یا کوئی انصاف ادھورا رہ جاتا ہے. یہ ساری چیز ابھی ہمارا حاصل جو ہم یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلو ابھرے ہیں کہ جوڈیشل اب یہ اپنے حدود میں جو ہے اتنی زیادہ ایکٹیویزم نہیں کریں کہ وہ اس کا ایگزیکٹو کا گمان ہو کہ وہ ایگزیکٹو اتھارٹی کے طور پر کام کر رہی ہے. مقننہ جو ہے جس نے قانون سازی کیے ان کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ قانون سازی کھل کے کریں، اور جو ہے تشریحات ہوتی ہیں اور جو وضاحتیں ہوتی ہیں، جو ایکسپلینیشن کا قانون کی کرتے ہیں، وہ ججز ضرور کریں، پینڈنسی ضرور ختم ہو، اور جو متنازع جو فیصلے آتے ہیں اور جو ڈیلے میں چلے جاتے ہیں، گرے میں پر چلے جاتے ہیں، جس کے پاس پوری بحث ہوتی ہے، جب آپ جسٹس پہ تو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں تو بھی تو بات جب ہوتی ہے تو بات تو وہیں پہنچتی ہے کہ بھئی یہ فیصلہ کہاں سے آیا، یہ فیصلہ انہوں نے دیا. ایک بہتر صحت مند ماحول کی ضرورت ہے. یہی آج کا مسئلہ تھا جس کے ہم نے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ تجزیے اور تبصروں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.